اسلامک جورسپروڈنس کا ٹاپک تھا، تو اس کی اگر آپ نے میٹنگ بھی آپ سامنے آپ کو بتا دی، اس میں کوئی بات انہوں نے چھوڑی تو نہیں، ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو میں اس میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں جو ابھی سوال میرے بھائی نے اٹھایا ہے. دو سورس ہیں اسلامک جورسپروڈنس ہے جہاں سے اسلام کے لاز نکالے گئے ہیں، ایک ہے پرائمری اور ایک ہے سیکنڈری. تو کوئی بھی چیز پہلے پرائمری سورس سے لی جاتی ہے. پرائمری سورس میں جو پہلے نمبر پہ چیز آتی ہے وہ ہے قرآن. ڈیوائن سیدھا ہے، نازل ہوا، کسی شخص نے اس کو، کسی انسان نے اس میں کچھ نہیں ڈالا، وہ ایسے ایز اٹ از اترا، نزول ہوا، کمپائل کر لیا گیا اور آج تک اسی حالت میں ہمارے پاس ہے. اس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے. اس پہ یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی قرآن ہے، یہ سعودیہ کا قرآن ہے، یہ قرآن ہوتا ہے. اچھا دوسری چیز، اب یہ تو لکھ دیا گیا نماز قائم کرو، نماز کیا کھڑی کرنی ہے؟ نہیں، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوگا نا کہ کیسے ہمیں کچھ کچھ چیزیں اس میں مل گئی، رکوع کرو، سجود کرو، قیام کرو، پھر اس کو ہمارے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے دکھا. ان کا جو باقی فیل ان کا آگے وہ اور طرف نکل گئی، بس اتنی کہ وہ سننا کی دوسری جو ہے اس کی دوسری آپشن پہ پہلا جو پرائمری سورس میں پہلے نمبر پہ قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ سننا ہے. اچھا اب یہاں تک تو ہو گیا ابھی قرآن محمد. کوئی بھی دنیا کا دین، یہ پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ دین ہے، یہ دین ایک جس طرح آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں روٹی کھانی ہے، اسی طرح آپ کو سانس لینے کی ضرورت ہے. اس طرح ہماری جبلت میں ہے کہ ہمیں ایک ڈیوائن پاورز کے ساتھ ہمیں کچھ ایفیلیشن، ایک اپنی کنیکشن بنانا ہے. تو یہ ایک انسان کی جبلت میں ہے، اس کی فطرت میں ڈال دی گئی چیز. یہ کمیونسٹ لوگ عام سمجھ کے چاہیں فار دا ٹائمنگ وہ بھی کوئی نہ کوئی ان کا بھی گاڈ ہوتا ہے. اب ان گاڈ پہ یہ جو بلیو ہے سپر نیچرل پہ یا اس کچھ ڈیوائن پہ، ان چیزوں پہ ہم مسلمان جو ہیں الحمدللہ اس وقت دنیا میں ایک بڑے مذاہب میں ہمارا شمار ہوتا ہے اور ایک سب سے بہترین مذہب ہے ہمارے پاس. جب یہ بہترین مذہب ہے، مذہب جو ہے وہ آپ کو باقی مذہب صرف عبادت کا درس دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم نے کچھ چیزیں کمی. یہ مکمل ذائقہ حیات ہے، کیا آپ کی حیات جو ہے زندگی پوری وہ اس کے اندر موجود ہے. اچھا اب زندگی جو ہے وہ تو ڈائنامک ہے. جس دور میں قرآن آیا تھا نہ موبائل تھے، نہ یہ لائٹیں تھیں، نہ بجلی تھی، نہ پنکھے تھے. یہ جو چیزیں یہاں پڑی ہوئی میرے خیال میں شاید ہی ہم انسانوں کی شکلوں کے علاوہ، ایک انسانی جسم کے علاوہ باقی اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. یہ سب کچھ اسلام کے بعد کی بن گئی چیز. اب یہ کیا سب چیزیں کیا ہے؟ یہ ارتقاء ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، ڈائنامک ہے، چل رہا ہے. اب کسی بھی مذہب کو آپ لوگ لگا دیں کہ اسے آگے نہیں لے کے جانا، تو وہ تو مت ہی ہو جائے گا. اس طرح کے پتہ نہیں کتنے مذاہب آئے دنیا میں. اسلام میں کیا خوبصورتی ہوئی جب پوچھا گیا، آپ صاحب نے غلط کر دی کہ مذہب کے بارے میں ان کا علم سے زیادہ ہے. تو جب پوچھا گیا کہ جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے بعد ہم کیا کریں گے، تو کیا جواب دینا تھا بتائیں گے؟ اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین. تو یہ سب کیا تھا؟ اس وقت کا راستہ دے دیا گیا کہ یہاں سے آئیں گے آپ، جو بھی مسائل ہوں گے. پھر اسی طرح کسی کو قاضی مقرر کیا جاتا تھا، تو وہ ایک قاضی صاحب ہیں، وہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہ مجھے قرآن اور سنت سے نہ ملے تو پھر میں کیا کروں؟ کیا جواب دینا تھا؟ اپنی عقل کے مطابق فیصلہ. مطلب اور پھر اسلام جب آیا اقرا کے لفظ سے شروع ہوتا ہے. تو پڑھنے پڑھانے کا تو یہ سارا دین ہی پڑھنے پڑھانے کا، ریزلٹس تو بند ہی نہیں ہے، اسی لاک ہی نہیں ہے. اچھا اب میں واپس لاتا ہوں آپ کو کیا چیز سمجھانا چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نماز جنازہ جس طرح تو وہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا. پھر پہلا اجماع ہوا، پھر اگلے خلیفہ کون بنیں گے؟ اجماع ہوا. یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ یہ پہلے کہیں لکھا ہوا تھا. تو یہ چیز اور اجماع کے لیے شرط ہے، سیکنڈری سورس کے لیے اجماع کو بھی چھوڑے، میں پورا سیکنڈری سورس کی بات کرتا ہوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی وقت پہ حاضر نہیں ہونا چاہیے. اگر نبی موجود ہیں تو پھر نہ اجماع ہے نہ کوئی، پھر نبی ہے جو وہ فرمائیں گے وہ. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے
کہ یہ ایک چیز مجھے لگا کہ ڈسکس ہو جائے. باقی جناب وقت گزر چکا ہے، اس کا کیا ہے، تو آپ تمام دوستوں کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور حافظ صاحب کا بھی بڑا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں بڑی بڑے مفصل طریقے سے اور ریلیونٹ بک سے جو ہے وہ ہمیں یہ سارا علم ہمیں تک پہنچایا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.